تو جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی کا آغاز ہوا، تو لوگ آئے، حضرت آپ اللہ کے دوست ہیں، پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، آپ کی دعاؤں میں اثر ہے، ہم خطا کار ہیں، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں تو اثر نہیں، دعا کیجئے بارش ہو۔ اس وقت آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا پیرہن مبارک جو اندر تھا وہ لے کر آئے اور کہا کہ یہ میری ماں کا پیرہن، اس کے صدقے آپ دعا کریں، مجھے یقین ہے بارش ہو جائے گی۔ اور خدا جانتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے اور آپ نے اپنی ماں کے پیرہن کے صدقے دعا کی اور بارش ہوئی۔ میں صرف مولا حسین کے شان کو ایک تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مظلوم سمجھ رہے ہیں انہیں، جو طاقت کا چشمہ ہو، جو بادلوں کو حکم دے تو وہ برسنے کو، ابر کو اگر حکم دے تو کیا مجال ہے کہ وہ بارش نہ برسے۔ جب غلاموں کی یہ شان ہو، مظلوم کی یہ شان ہو ساجد بھائی، جب ایک اللہ کے ولی کی یہ شان ہو کہ ان کی ماں کے پیرہن کے صدقے دعا کی جائے تو واپس نہ لوٹائے، تو کیا مجال پانی کی کہ میرے آقا میں ہمارے حسین پر بند ہو جائے۔ اب اسی کے حوالے سے ہے کہ حسین دنیا پہ حکومت کرتے گر چاہتے، حسین دنیا پہ حکومت کرتے گر چاہتے، اگر وہ چاہتے نا کہ میں دنیا کا بادشاہ بنوں، واللہ خدا جانتا ہے واللہ کہ عزم سے دنیا کے بادشاہ بن سکتے جنت کے جوانوں کہ حسین دنیا پہ حکومت کرتے گر چاہتے، حسین دریا کو رخے کربل کرتے گر چاہتے، حسین برسنے کو ابر سے کہتے، حسین برسنے کو ابر سے کہتے گر چاہتے، اگر چاہتے تو ابر سے کہتے، اور ابر کی کیا مجال کہ وہ نہ برستا۔ حسین دریا کو رخ کربل کرتے گر چاہتے، دریا کو حضرت سیدنا عمر فاروق ایک خط ہی کافی تھا نا، ایک خط کافی تھا، ذہن میں رکھیے۔ یہاں پر بھی یہی نقطہ آپ اگر سمجھ جائیں تو آپ کی لائف میں مولا حسین کا مقام صحیح ہے کہ حسین برسنے کو ابر سے کہتے گر چاہتے، حسین صحرا کو ابلا چشمہ کرتے گر چاہتے، میرا یقین حسین صحرا کو ابلا چشمہ کرتے گر چاہتے، میرا یقین ہے کہ اگر عشق کی آنکھ سے دیکھیں تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اب تھوڑی دیر کے لیے زمزم جسے آج ہم بھی پیتے ہیں، ان کی جب ایڑیوں سے رگڑ ہو اور زمزم جاری ہو جائے، میرے حسین، میرا یقین ہے، میرا عشق یہ کہتا ہے کہ میرا حسین وہ ہے کہ صحرا کو ابلا چشمہ کر دے، اگر چاہیں تو آپ کے اندر اللہ نے اختیار دیا ہے کہ حسین صحرا کو ابلا چشمہ کرتے گر چاہتے، حسین باطل شمر کو تہو بالا کرتے گر چاہتے، حسین باطل شمر کو تہو بالا کرتے گر چاہتے، حسین مٹا دیتے نام و نشان یزید، واللہ حسین مٹا دیتے نام و نشان یزید گر چاہتے۔ اب حسین کی شان یہاں پہ آگے بیان ہوئی ہے کہ حسین منبع تسلیم و رضا، حبیب خدا فنا فی اللہ، حسین منبع تسلیم و رضا، حبیب خدا فنا فی اللہ، حسین صابر و شاکر، سید الشہداء بقا باللہ۔ مولا تیری کیا مرضی ہے، مولا حسین جب دیکھتے ہیں رب کو کہ مولا تیری کیا مرضی ہے، تو رب کی مرضی یہ ہے کہ میرے حسین صبر اور شکر کے ساتھ صابر اور شاکر رہنا ہے، اور ٹالریٹ کر گئے۔ ایک بچہ مجھے اگر ذرا سے اس طرح مار دے تو میں ٹالریٹ کروں گا، معصوم بچہ ہے، تو ان یزیدیوں کی کیا مجال تھی کہ ہمارے حسین کو واللہ کوئی نقصان پہنچاتے۔ میرے آقا کو جب طائف میں پتھر مارے جا رہے تھے، بادشاہوں کے بادشاہ، طاقت کا سرچشمہ، لیکن وہاں پر میرے آقا نے کیا کیا، معاف فرمایا، رب کی رضا میں راضی رہے، اور پھر انہی کی نسلوں میں اسلام بھی تو تھا۔ تو بہرحال یہ کہ حسین پانی کی کیا مجال تھی جو بند ہوتا حسین پر، یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ حسین مظلوم نہیں ہے، طاقت کا سرچشمہ ہے، واللہ طاقتور ہے، ساری دنیا کی طاقتوں کو ایک طرف کرے تو مولا حسین کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک مظلوم کی طاقت یہ ہے کہ مولا یہ کر دے، مظلوم دیوانہ، لاکھوں کروڑوں دیوانے ایک طرف ہو، میرے حسین ایک طرف ہو، یہ شان ہے۔
دوسرا ہے خصائص امام حسین کے حوالے سے. حسین دبستان سنت و شریعت فنا فی اللہ. اولیاء کرام فنا فی الرسول ہوتے ہیں، فنا فی اللہ نہیں ہوتے، ہو بھی نہیں سکتے نا، کیسے ہو سکتے؟ اولیاء کرام کو لازم ہے وہ فنا فی الرسول ہوں، تب کہیں جا کے معرفت الہی ملتی ہے. تو حسین دبستان سنت و شریعت فنا فی اللہ، حسین پیکر عشق و ادب رسول بقا فی اللہ، حسین عکس جمال مولا علی فنا فی الرسول، حسین عکس جمال مولا علی فنا فی الرسول، حسین نور نظر زہرا بطول فنا فی الرسول. مولا علی بھی فنا فی الرسول، بی بی فاطمہ بھی فنا فی الرسول، اور ہمارے حسین بھی فنا فی الرسول. اور جو فنا فی الرسول ہو وہی بقا باللہ ہوتا ہے. حسین عکس جمال مولا علی فنا فی الرسول، حسین نور نظر زہرا بطول فنا فی الرسول، حسین رہنمائے عشق و ادب فنا فی اللہ، حسین رہنمائے عشق و ادب فنا فی اللہ، حسین رہبر ایمان صابر من بقا اللہ. ہمارے ایمانوں کا رہبر ہمارے حسین ہیں، جنہوں نے سنت اور شریعت پر ان کا اصل قربانی کا مقصد جو اس فقیر کو سمجھ میں آیا یہ کہ عشق رسول میں دیکھو کہیں کمپرومائز مت کر لینا، کہیں پہ کمپرومائز مت کر لینا. جب اللہ کے محبوب کی اداؤں کا معاملہ ہے، سنت کا معاملہ ہے، راہ کا معاملہ ہے کہ کسی نے ذرا سی لالچ دی، بک گئے اور نعرہ لگایا اللہ کے محبوب کا، مولا علی کا. پتا چلا کہ ہم اس اگلے اس اسٹیپ میں آئے گا کہ ہمیں بکنا نہیں ہے، مولا حسین کے راہ عشق میں قربان ہوئے ہیں. کوئی ایک سوال کسی بھی آپ سنی ہو یا شیعہ اس سے پوچھ لیجئے، کیا مولا حسین نے کبھی سنت کو چھوڑا؟ کسی ایک سنت کو بھی چھوڑا؟ کسی ایک سنت کو بھی چھوڑا ہو؟ واللہ اتنی آپ اللہ کے حبیب کے عشق میں فنا تھے کہ ایک ایک ادا آپ کے لیے آپ کے عشق کا حصہ تھی. یہ ہمارے حسین کی شان تھی. آپ خود اپنے ضمیر کا فیصلہ کیجئے کہ اگر ہم اپنے نفس، شیطان اور نفس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں نا مولا حسین کی شان میں، جزاک اللہ، یہ انہیں کی بارگاہ کا یہ تبرک امام حسین کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. کہ مولا حسین کا اگر کوئی نعرہ لگائے، مولا علی کا اگر کوئی نعرہ لگائے، اللہ کے حبیب کا اگر کوئی نعرہ لگائے اور ان کے مخالف کے راستے پہ چلے، آپ خود تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ ایک طرف یزید مردود ہو سامنے موجود ہے، آپ کے روحانی چشم تصور میں کیجئے، اور ایک طرف مولا حسین ہے. دونوں کے راستے جدا جدا ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ مولا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں، کس کے راستے پہ چل کے؟ یزید مردود کے راستے پہ چل رہے ہیں. خدا جانتا ہے، یہ ایکچوئل بات بتا رہا ہوں، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، چاہے مولوی ہو یا پیر ہو، چاہے میں گناہ گار ہوں یا کوئی بھی ہو، اکثر ہم تو شیطانوں کو فالو کر رہے ہیں. یہ داڑھی مبارک کیا ہے؟ مولا حسین نے داڑھی کلین شیو ہوئے کبھی کسی سے سنا؟ یہ تو اللہ کے محبوب کی وہ بہترین پسند ہے، 24 آورز کی پسند. نماز بھی اللہ کے حبیب کو پسند ہے، لیکن کتنی دیر کی ہے نماز؟ 1.5 گھنٹے کی ہوگی. اللہ کے حبیب کو قرآن مجید کی تلاوت بھی پسند ہے، کتنی دیر ہم کریں گے؟ 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، میکسیمم 8 گھنٹے کر لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ کے حبیب کی یہ چہرہ اقدس کی سنت ہم نے کاٹ دی، سنت کے مطابق نہیں رکھی، فرشتہ لکھتا ہے اس شخص کو اللہ کے حبیب کی صورت پسند نہیں، اس شخص کو مولا حسین کی صورت پسند نہیں، اس شخص کو مولا علی کی صورت پسند نہیں. یہ تو مردود یزید کا راستہ تھا نفس کا. ہم کہاں میں چلے آ رہے ہیں؟ تو اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا حسین سے پیار ہو تو ہمیں یزید کے راستے سے توبہ کرنی ہوگی، ان سے توبہ کرنی ہوگی. اب آخری بس جو ہمارے ساتھی بھائی نے جس طرح کہا اسی کے حساب سے میں اپنا اینڈ کرتا ہوں کہ یہ تخت و تاج و طاقت، مال و دولت، امیری دنیا کی، سب کچھ میرے حسین کی قدموں کی دھول ہے. سبحان اللہ. بارک اللہ فیک. بہت